السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو اوپر تمام جہانوں کے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور ان نعمتوں کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نبوت کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی مبعوث کیے۔ تو اسی لیے یہاں کہا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، فضیلت بمعنی یہاں پہ نبوت کے ہے، یعنی بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، یعنی میں نے بہت سارے انبیاء رکھے تم میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور ان کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا، تو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور مسلسل نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان سے ان نعمتوں کو واپس لیا، جن کے اندر ایک نعمت نبوت کی بھی تھی۔ تو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل سے ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو اوپر تمام جہانوں کے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان کسی طرح کی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آ کر کے لوگ ایک دوسرے کو مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کہیں پہ گرفتار ہو جائے یا کسی مشکل میں پھنس جائے تو بعض اوقات رشوت دے کے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، یا بعض اوقات یہ کہ کوئی فدیہ وغیرہ دے دیتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ اس دن کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا، اور نہ نفع دے گی ان کو شفاعتن، کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ یا تو انسان سفارش کا سہارا لیتا ہے، تو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن سفارش بھی فائدہ نہ دے گی۔ انبیاء سفارش کریں گے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، سفارش صرف اسی کے حق میں فائدہ مند ہوگی۔ تو اسی لیے یہاں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ فائدہ دے گی ان کو کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ساتھ کچھ کلمات کے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں پورا اترے۔ کلمات سے مراد یہاں پہ احکام شریعت ہیں یا مناسک حج ہیں، یا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی آزمائشیں، جیسے کہ اپنے اولاد کو ذبح کرنا، ہجرت کرنا،
نمرود کا آگ میں ڈالنا، یہ تمام آزمائشیں، اور ان آزمائشوں کے لیے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا بکلماتن کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا۔ تو جب ان باتوں کے ساتھ ان کو آزمایا گیا تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس آزمائش کے اندر پورا اترے۔ تو جب وہ آزمائش کے اندر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ یعنی ان آزمائشوں کا جو صلہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ دیا کہ ان کو امام الناس کے منصب پر فائز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی ان کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ تو جب ان کو اس نعمت سے نوازا گیا تو انہوں نے فرمایا قال ومن ذریتی، کہا کہ اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ پس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں کے لیے، یعنی ظالموں کے لیے میرا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ اس امر کی وضاحت یہ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اتنی اونچی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی زیادہ مقبولیت ہے، اس کے باوجود بھی اولاد ابراہیم ہی میں سے جو لوگ ناخلف ہیں اور جو ظالم اور مشرک ہیں، ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیغمبر زدگی کی جڑ ہی کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پیر زادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الہی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اعلیٰ نسب اس کو فائدہ نہیں دے گا اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یعنی کہ مین چیز ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے تو چاہے اس کے پاس اعلیٰ منصب یا اعلیٰ نسب نہیں بھی ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے گھر کو ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ مثابۃ للناس، یہاں پر بیت اللہ کی دو خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ۔ دوسرا معنی اس کا ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کو چلا جاتا ہے اس کا پھر دل چاہتا ہے وہ بار بار جائے۔ یعنی یہ ایک ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ یہ شوق دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور دوسری جو خصوصیت یہاں پہ بیت اللہ کی بیان ہوئی ہے وہ ہے وَأَمْنًا، امن والی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی جان کے دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا ہے، بلکہ مزید اس کو بڑھایا ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور عہد لیا ہم نے طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔
اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اس مقام کے اوپر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی کہ نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین، کہ ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ صاف رکھیں گے میرے گھر کو۔ صاف رکھنا صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، یعنی کہ مسجد کو دھو لینا یا اس کے اندر کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو ختم کرنا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، بلکہ اس سے مراد اس کی باطنی صفائی بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کفر و شرک والے کام نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر صحیح عقیدہ رکھنا، اس کو نجاست سے یعنی بتوں کی گندگی سے، کفر و شرک کی گندگی سے اس کو پاک رکھنا۔ تو دونوں ہی طرح کی صفائی کا حکم ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی، یعنی حسی اور معنوی دونوں صفائی مراد ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا۔ ھذا بلدن سے مراد مکہ ہے کہ مکہ کو امن والا بنا دے، اور ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مکہ کو امن والا شہر بنا دیا، اور باوجود اس کے کہ مکہ کے اندر ذاتی طور پر کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر اس کے باوجود دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی ہے، جس کو دیکھ کے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی دے، ورزق اہلہ، رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ پھر دعا کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اوپر جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے لیے کہا کہ میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ ظالموں کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، تو یہ جب انہوں نے دوسری دعا کی تو آپ سمجھیں کہ تھوڑا محتاط ہو کے کر رہے ہیں اس دعا کو، تو اسی وجہ سے ساتھ ہی ایمان کی شرط لگا رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بات کے جواب میں فرمایا قال ومن کفر، فرمایا جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کروں گا اس کو طرف آگ کے عذاب کے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی کہ دنیا کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے، یہاں جو کچھ انہوں نے مانگا وہ دنیا تھی، انہوں نے کہا کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، تو یہ دنیا کی دعائیں تھیں۔ اور جب انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جو ایمان لائے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں ان کو بھی دوں گا جو کوئی کفر کریں گے، کیونکہ دنیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دنیا زیادہ ملی ہے تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں اتنا نوازا گیا تو پتہ نہیں آخرت میں کتنا نوازے جائیں گے ہم۔ تو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کی ضامن نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر بالکل واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا۔ اب یہاں قلیلاً کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ دنیا کا فائدہ اگر بہت زیادہ بھی ہو وہ تب بھی تھوڑا ہی ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بہت بھی ہے تب بھی وہ کم ہے۔
اور جو کفر کرے گا تو اس کا پھر آخری ٹھکانہ جو ہے وہ آگ کا عذاب ہوگا، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیتی، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل، ربنا، دعا کر رہے تھے، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ بیت اللہ جو ہے یہ کسی زمانے میں پہلے بھی موجود تھا، جب سے دنیا بنی ہے بیت اللہ تب سے قائم ہے۔ مختلف اوقات میں ان کو مختلف لوگوں نے بنایا ہے، اور اسی وجہ سے بیت اللہ جو ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی کہ بنیادیں جو ہے وہ ذرا منہدم ہو گئی تھیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام رینیو کر رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے وہ بنیادیں اٹھاتے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، کیونکہ تو بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا ہم میں، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمتا لک وارنا، ایک گروہ فرما بردار اپنا، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور دکھا ہم کو یا سکھا ہم کو طریقہ عبادت، مناسکنا یعنی کہ طریقہ عبادت، وتب علینا، اور تو رحم فرما ہم پر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے مانگ رہے تھے۔ اس سے آپ ان کے اخلاص کا ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، پھر ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبولیت مل رہی ہے نہیں مل رہی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی، یعنی ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کی فکر نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی فکر ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے تو ہم اچھے سے اچھے اسکول میں بٹھاتے ہیں بچے کو، اچھے سے اچھے ٹیچرز سے پڑھاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی فیس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے سب سے زیادہ قابل بچے کو قرآن سے جوڑتے ہوں؟ چلے سب کو نہ صحیح، کسی ایک کو جوڑتے ہوں۔ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کے اندر آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی لے کے چل رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد میں سے بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور وَأَرِنَا، سکھا ان کو، مناسکنا، طریقہ عبادت، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول کر ہماری، یا تو مہربان ہو ہم پر، کیونکہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اور بھیج ان میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اور یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ یزکیہم، اور وہ یزکیہم کا معنی ہے کہ پاک کرے ان کو، یعنی کہ ایک تو ان کے عقائد کو پاک کرے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے کفری عقائد تھے، تو ان عقائد کو پاک کرے۔ دوسرا یہ کہ
اس زمانے میں طہارت کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو طہارت کا اہتمام. اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ پاک ہو، یعنی کہ اس کے اندر تینوں چیزیں آتی ہیں. وَيُزَكِّيهِم میں جسمانی طہارت، عقائد کی طہارت اور آپ کے مال کی بھی طہارت. تو اسی لیے فرمایا کہ وہ جو ہے ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. پھر اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والے ہیں اور غالب ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں پر اس دعا کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اختتام ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری بھی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.